بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری دیور اور دیورانی نے جو کام پکڑے تھے نا، وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھے۔ ان کے ہاں اولاد ہونے والی تھی اور وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے، ان کا ایک بھی کام میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میری ساس بھی ان کو کہتی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہو، اور وہی بات ہوئی کہ جب ان کی اولاد آنے والی تھی اور آخری دن تھا تو ہسپتال میں ڈاکٹرز کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی۔ ڈاکٹر ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گیا۔ میری ساس معصوم ان باتوں کو نہیں سمجھتی تھی، پر میں سمجھ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، اور میں حیران تو تب ہوئی جب تھوڑی دیر کے بعد پورے ہسپتال کو بند کر دیا گیا۔ صرف ہم لوگ تھے اور میری دیورانی تھی جس کے ہاں ولادت ہونے والی تھی۔ اب نہ تو اس ہسپتال میں کوئی آ سکتا تھا اور نہ ہی جا سکتا تھا، اور جیسے ہی ہمیں یہ خبر ملی کہ ولادت ہو گئی ہے، تھوڑی دیر کے بعد ہم سب نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے اور ہم لوگ سجدے میں گر گئے، کیونکہ وہاں پر ایک قیامت جیسا منظر تھا۔ صرف اس لیے کیونکہ میرے دیور نے ہمیشہ اپنی بیوی کے ساتھ، میرا نام غزالہ ہے، میں اس گھر کی جیٹھانی تھی۔ یہاں پر میرا ایک دیور بھی تھا جس کی شادی کروا دی گئی۔ وہ عالم تھا، بہت نیک پاک تھا، بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی بھی عالمہ تھی، اس نے عالمہ کا کورس کیا ہوا تھا۔ اس کا نام لاریب تھا۔ وہ گھر میں آ گئی۔ میری ساس کو اپنے چھوٹے بیٹے سے بڑی محبت تھی، تو اپنی چھوٹی بہو سے بھی بڑے پیار اور ناز جتانے لگی۔ میرے ہاں ابھی تک اولاد نہیں تھی، اس لیے ان کو اس سے کچھ زیادہ ہی امید تھی کہ اب آئی ہے تو سال بھر میں ہی خوشخبری سنا دے گی۔ میں بری عورت نہ تھی، لیکن اس معاملے پر میں نے بھی دعا مانگی تھی کہ خدا کرے کہ اس کے ہاں بھی اولاد نہ ہو، تاکہ میری ساس کو پتہ لگے، کیونکہ مجھے میرا شوہر محبت کی شادی کر کے لایا تھا اور وہ اپنی مرضی سے میری دیورانی کو لے کر آئی تھی۔ دیور تو میرا ایسا تھا کہ اسے کوئی اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا تھا، اس لیے اس کی ماں نے جو کہا اس نے مان لیا۔ یہ لڑکی ابھی تک تو دیکھنے میں اچھی لگ رہی تھی، پر مجھے لگتا تھا کہ یہ میرے ساتھ نہیں چل پائے گی اور کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوگا۔ میں نے اپنی ماں سے یہ بات کہی تھی تو انہوں نے مجھے ایک وظیفہ بتایا تھا۔ یہ وظیفہ اس لیے نہیں تھا کہ میں کسی کا برا چاہتی تھی، یہ وظیفہ صرف اس لیے تھا کہ میرے ساتھ کچھ برا نہ ہو۔ میں روز شام کو بیٹھ جاتی اور وظیفہ پڑھنے لگتی، کیونکہ اس کو پڑھنے میں میرے 2 سے 3 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ اب میں جائے نماز پر بیٹھی ہوں اور پڑھائی کر رہی ہوں تو مجھے کوئی بھی نہیں اٹھاتا تھا اور میری دیورانی کو ہی کام کرنا پڑتا تھا۔ ایک دن تو وہ بے ہوش ہو کے گر پڑی، پتہ چلا کہ ماں بننے والی ہے۔ میرے وظیفے میں ابھی بہت وقت تھا، کیونکہ ابھی یہ پورا نہیں ہوا تھا۔ میری ماں نے کہا کہ جیسے ہی پورا ہوگا تجھے تیرے دل کی مراد مل جائے گی۔ ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو اس نے کنفرم کر دیا کہ ہاں ماں بننے والی ہے۔ میری ساس تو خوشی سے ناچنے لگی، کبھی اس کی نظر اتارتی، کبھی اس کا صدقہ دیتی، بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ رات ہوئی تو میں اپنے شوہر کے ساتھ کمرے میں بیٹھی تھی اور پریشان تھی۔ اس نے کہا کہ غزالہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ لاریب کے ہاں اولاد ہونے والی ہے اور ہماری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک ہم پہ یہ کرم نہیں ہوا، جبکہ ہم دونوں کے ٹیسٹ بھی بالکل ٹھیک ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ میرے شوہر نے کہا کہ اولاد ہونے والی ہے تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، گھر میں بچہ آ جائے گا تو تمہاری ساس یعنی کہ میری ماں شریف بھی اسی طرف لگ جائیں گی اور تمہیں کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا، تم آرام سے اپنی زندگی گزارنا۔ میں نے کہا کہ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں نا، بے شک ان کا دھیان ادھر لگ جائے گا، گھر میں بچہ بھی آ جائے گا، مجھ پہ زیادہ پریشر بھی نہیں ہوگا، لیکن کیا مجھے خود بچہ نہیں چاہیے؟ مجھے بھی تو اولاد چاہیے، میں بھی تو اولاد ہی چاہ رہی ہوں، اور آپ ہیں کہ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے اسے کہہ تو دیا تھا کہ آپ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اس نے بہت کچھ کیا تھا۔ وہ مجھے ڈاکٹرز کے پاس لے کے گیا تھا، ان 8 سالوں میں اس نے میرا بہت علاج کروایا تھا اور اپنا بھی علاج ہمارا اسی طرح کا ہوتا تھا کہ ہمیں طاقت کی دوائیاں دی جاتی تھی، کیونکہ ویسے ہمارے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہ تھا کہ ہمارے ہاں اولاد ہی نہ ہوتی، لیکن پھر بھی اللہ کی طرف سے کرم نہیں ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں ہمیں کس بات کی سزا مل رہی تھی۔ میں بچوں کے لیے ترس رہی تھی، مجھے بچے بہت پسند تھے۔ میں اپنے خاندان کی ایسی لڑکی تھی کہ جو جس کا بچہ دیکھتی ہے اسے اٹھا کے گلے لگا لیتی تھی۔ لوگ اپنے بچے میرے پاس چھوڑ جاتے تھے اور میرے سب رشتہ دار کہتے تھے کہ دوسروں کے بچوں سے اتنا پیار کرتی ہے، جب اپنے بچے پیدا ہوں گے تو ان کی تو بہت ہی پیاری ہوگی۔
بچوں کے لیے تو کسی سے بھی لڑ جائے گی، لیکن وہ جس کو بچوں کا اتنا شوق تھا اس کو ابھی تک بچے ہی نہ۔ ایک دن میں نے اپنے دیور کو کوئی عجیب حرکت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ باہر بیٹھا چکنی مٹی کو پانی کے ساتھ گوندھ رہا تھا۔ ہمارا گھر گاؤں سے ذرا قریب تھا اور کافی بڑا تھا، لیکن ہمارے گھر میں مٹی کی کوئی چیز نہ تھی جس کے اوپر مٹی کا لیپ لگایا جاتا۔ میرا دل تو کیا کہ میں اس سے پوچھوں کہ کیا کر رہا ہے، لیکن میں نے دھیان نہیں دیا۔ دوسرے دن بھی یہی کر رہا تھا۔ جب تیسرے دن بھی یہی کر رہا تھا تو میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ یہ علی کو کیا ہو گیا ہے، کیا کرتا رہتا ہے، مٹی کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے؟ وہ ہنسنے لگی اور اس نے کہا کہ نہیں بھابھی، مٹی کے ساتھ نہیں کھیلتے وہ، دراصل مٹی کا لیپ بنا کے نا میرے پیٹ پہ لگا دیتے ہیں، کیونکہ اس سے ہمارے بچے کی حفاظت ہوگی۔ میں نے کہا کہ اس سے کس طرح حفاظت ہو سکتی ہے، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں، ہم نے کسی سے پوچھا ہے کہ یہ کام کرنا ہے اور ساتھ ساتھ سورہ بقرہ پڑھنی ہے، تو پھر بچے کو بہت حفاظت ملے گی اور بچائے گا اور خیر سے صحت مند اور زندگی والا ہوگا۔ انہوں نے کسی سے پوچھا ہے، آپ کو تو پتہ ہے نا کہ وہ عالم ہیں، تو انہوں نے شاید اپنے استاد سے پوچھا ہے۔ میں حیران ہوئی اور میں نے کہا کہ میں نے تو کبھی ایسی بات کے بارے میں نہیں سنا۔ دیکھو، اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تم لوگوں کا پہلا بچہ ہے، جو ڈاکٹر کہتی ہے بس وہ کرو، ڈاکٹر کو زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ کہنے لگی کہ نہیں، ڈاکٹرز تو بندے کو گمراہ کرتی ہیں، عورت کو آپریشن کی طرف لے جاتی ہیں تاکہ پیسے بنے۔ میں اس کی اس بات سے بالکل بھی متفق نہیں تھی، کیونکہ وہ گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں علاج کرنے کے لیے جا رہی تھی اور گورنمنٹ کی ڈاکٹرز اکثر آپریشن کرتی، اور گورنمنٹ کی ڈاکٹر اگر آپریشن کرتی تو اس کے کتنے پیسے بن جاتے ہیں۔ گورنمنٹ کے ہسپتال میں جو آپریشن کی اس کی فیس ملتی تھی وہ صرف 8,000 تھی، کیونکہ میں نے بھی ڈاکٹر سے سب کچھ پوچھا ہوا تھا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ کوئی ڈاکٹر جان بوجھ کر ایسا کرتی ہوگی، اور جس ڈاکٹر کے پاس یہ گئی تھی وہ بہت اچھی تھی۔ میں نے تو آس پاس کی ساری ڈاکٹرز دیکھی ہوئی تھی، اس لیے مجھے زیادہ پتہ تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس سے ہمارے بچے کی حفاظت ہوگی، لیکن جب سے اس کا شوہر یہ ساری حرکتیں کر رہا تھا وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھی اور سارے گھر کا کام مجھے کرنا پڑتا تھا۔ ہر طرف سے اس کی طبیعت خراب ہوتی تھی، کبھی چلتی چلتی اس کی سانس پھول جاتی تو کبھی اس کی حالت مزید خراب ہو جاتی، اور ان کا پیٹ بھی بہت زیادہ بڑا ہو رہا تھا۔ اب تو اس سے بالکل بھی چلا نہیں جاتا تھا۔ وہ صرف ایک ہی دفعہ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، وہ بھی شروع کے دنوں میں۔ اس کے بعد سے میری ساس نے بھی منع کر دیا اور کہا کہ بار بار بچے کو شوائیں نہیں لگوانی، بری بات ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ اس کی حالت تو دیکھیں، شوائیں نہیں لگوانی تو ڈاکٹر کے پاس تو لے جائیں۔ سب کہتے تھے کہ نہیں، ڈاکٹر کے پاس جائے گی تو سب سے پہلے الٹرا ساؤنڈ کروائے گی، اور ہم نے الٹرا ساؤنڈ نہیں کروانا۔ میں تو کوئی بھی مشورہ دیتی تو میں بری ہی بنتی۔ ایک دن میں نے اپنی ساس کو دیورانی سے بات کرتے ہوئے سن لیا۔ میری ساس نے کہا کہ جب سے تیرے ہاں ولادت ہونے کا پتہ چلا ہے تب سے ہی یہ روز شام کو وظیفہ کرنے بیٹھ جاتی ہے، اس لیے تیری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ یہ سن کے میں حیران رہ گئی، کیونکہ میرا ایسا کوئی بھی ارادہ نہ تھا۔ اس کے گھر میں بچہ آتا تو وہ اس گھر کا بچہ ہوتا، مجھے ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے تو بچوں سے بہت پیار تھا۔ میں نے جب یہ بات سنی میرا دل بڑا خراب ہوا۔ میری ساس اس کے دل میں میرے لیے زہر بھر رہی تھی، گو کہ اس نے آگے سے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی، پر اس کے دل میں بات تو ڈال دی گئی تھی نا۔ میری ساس نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ تو ہے ہی بانجھ، تیرے ہاں پہ ہی ولادت ہونے والی ہے، اسی لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور تو اس کی کوئی بات نہ ماننا۔ وہ لوگ اپنے ٹوٹکے پہ لگے رہے اور میں اپنے وظیفے پہ لگی رہی، لیکن جب میں نے حساب لگایا تو پتہ چلا کہ میری دیورانی کے دن اوپر جا رہے تھے، پر وہ ابھی تک ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی تھی۔ میں نے کہا کہ تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ، تمہارے دن تو اوپر ہو گئے، اور ایسی عورتوں کا تو آپریشن ہی ہوتا ہے۔ میری ساس نے کہا کہ تو اپنے منہ سے کوئی اچھی بات نکال لے، بار بار کہتی ہے آپریشن ہوتا ہے، پتہ ہے جس عورت کو آپریشن ہو جائے اس میں کچھ نہیں بچتا۔ میں نے کہا کہ امی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میری ساس نے کہا کہ ارے وہ بھی تو زمانے تھے جب ہم لوگوں نے بچے پیدا کیے تھے، تب تو یہ آپریشن نہیں ہوتا تھا، پھر بھی عورتیں بچے پیدا کرتی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ ایک بات کے دو رخ ہوتے ہیں ماں جی، اور آپ لوگ صرف ایک ہی رخ بتاتی ہیں کہ تب عورت کے بغیر آپریشن کے بچے پیدا کرتی تھی، یہ نہیں بتاتی کہ تب 10 میں سے 4 عورتیں مر بھی جاتی تھیں۔
بچہ پیدا کرنا اس وقت ایک ایسی بات تھی کہ جس میں پہلے سے ہی لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ عورت مر سکتی ہے، کیونکہ اس وقت آپریشن کا آپشن نہیں ہوتا تھا۔ میری دیورانی نے یہ سے اس کی عقل کے دروازے کھل گئے ہیں اور میری ساس چپ ہو گئی۔ اس نے کہا کہ ہاں تو کیا ہو گیا، میں نے تو اپنے آس پاس کسی عورت کو ایسے مرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ پھر بھی بات کو صحیح رخ کی طرف لے جانے کو تیار نہ تھی۔ انہوں نے بس اپنی بات کو بچانا تھا، حالانکہ تھی وہ غلطی پر۔ میں نے اسے بار بار کہا کہ تم ہسپتال چلی جاؤ، تمہیں قدرتی درد نہیں ہو رہا ہے، تمہارا آپریشن ہی ہونا ہے، لیکن وہ بھی میری ساس کی مرضی اور اجازت کے بغیر کیسے جا سکتی تھی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے 9 مہینوں سے اوپر 2-2.5 مہینے گزر گئے تھے اور وہ ابھی تک پھر رہی تھی، اور اس کی حالت ایسی تھی کہ اس کو دیکھ کے ڈر لگتا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ ایک دن میری ساس اپنی بہن کے گھر چلی گئی۔ ان کی بہن کا گھر دور نہ تھا، کہتی تھی کہ رات وہاں گزار کے آؤں گی، اور اسی دن لاریب کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اسے ہسپتال لے جانا پڑے گا۔ ہم لوگ فوراً اس کو ہسپتال لے گئے۔ جب ڈاکٹرز نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ خاصی پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا کہ آپ کا کیس تو بڑا مشکل لگ رہا ہے، آپ لوگ پہلے کیوں نہیں آئے؟ کس ڈاکٹر کا کیس ہے؟ میں نے کہا کہ کسی ڈاکٹر کا کیس نہیں ہے، آپ ہی ہینڈل کر لیں۔ وہ کہنے لگی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، چیک اپ کس سے کروائے ہیں، ٹیسٹ کس سے کروائے ہیں، کس کے پاس آتی رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ کسی کے پاس بھی نہیں آئی، بہت شروع میں آئی تھی ڈاکٹر سمینہ کے پاس، اس کے بعد سے اب آ رہی ہیں۔ یہ بات سن کے ڈاکٹر حیران ہو گئی اور سمجھ گئی کہ معاملہ جاہلیت کا ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے چلیں۔ اس نے فوراً الٹرا ساؤنڈ کیا اور باہر آئی تو اس کی حالت کچھ عجیب سی تھی۔ میں تو اندر نہیں گئی تھی، لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی بری خبر ہے۔ میں نے اس سے فوراً پوچھا کہ سب خیر ہے؟ اس نے کہا کہ ابھی تک تو خیر ہے۔ آؤ ایک کام کریں، آپ بس اس مریضہ کے ساتھ رہیں، باقی سب کچھ مجھ پر چھوڑ دے۔ میں نے کہا کہ باقی سب کچھ کیا؟ تو کہنے لگی کہ آپ کو نہیں پتہ، بہت بڑا تماشا بننے والا ہے، بس آپ لوگ پریشان نہیں ہونا، جو بھی ہو رہا ہے آپ لوگوں کے لیے یہ ہو رہا ہوگا، اس لیے آپ لوگ پریشان نہیں ہونا اور آرام سے بیٹھ جانا۔ مجھے اس کی بات کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہاں پہ کیا تماشا لگنے والا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہسپتال کو سیل کرنے کی تیاریاں ہونے لگی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ تو سب لوگوں کو یہاں سے بھیج رہے ہیں، یعنی کہ اضافی لوگوں کو، صرف انہی لوگوں کو رکھ رہے تھے جن کا یہاں پہ رہنا بہت ضروری تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی شور کم ہو گیا اور ہر طرف خاموشی سی چھا گئی۔ اب یہاں پر صرف وہی مریض تھے جن کو انتہائی نگہداشت کی ضرورت تھی۔ میرا دیور بھی پریشان ہونے لگا، بار بار دعائیں کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں نے ہر روز سورہ بقرہ پڑھی ہے اور وہ ٹوٹکا آزمایا ہے، سب خیر ہوگی، کیونکہ جس نے مجھے وہ ٹوٹکا بتایا اس کا آزمودہ تھا۔ بقرہ تم نے پڑھی، بہت اچھا کیا، اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ ٹوٹکوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کیا سارے ڈاکٹر پاگل ہیں؟ پوری دنیا پاگل ہے، میڈیکل سائنس کوئی مذاق نہیں ہے۔ اب تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ میری دیورانی کو اندر لے جا رہے تھے۔ وہ ابھی بھی کہہ رہی تھی کہ میں نے آپریشن نہیں کروانا، بار بار کہہ رہی تھی، میرے خلاف باتیں کر رہی تھی۔ میری ساس بھی وہاں پہ آ گئی۔ پہلے تو اسے اندر نہیں آنے دے رہے تھے، پھر ہم نے بتایا کہ ہمارے ساتھ ہیں تو میرا دیور ان کو لے کر آیا۔ وہ میری ساس کے سامنے کہنے لگے کہ بھابھی تو میرا آپریشن کروانا چاہتی ہے، یہ چاہتی ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے، دیکھے تو صحیح یہ مجھے کہاں لے آئی ہے، اور یہ لوگ بھی مان گئے ہیں۔ میں پریشان ہو گئی اور میری ساس نے مجھے باتیں سنانی شروع کر دی کہ تو چڑیل ہے، چڑیل بن گئی ہے، تو ہمارے لیے ڈائن بن گئی ہے، ہمارا برا چاہتی ہے۔ ارے ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ دیتی ہے، اور تو ہے کہ اپنے ہی گھر میں یہ سب کچھ کروا رہی ہے۔ وہ یہ بھول گئی کہ اگر میں لاریب کو وقت پہ ہسپتال لے کر نہ آتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ ڈاکٹر کنزا یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور سن بھی رہی تھی، وہی لاریب کے ڈاکٹر تھی۔ جب اس نے یہ سب کچھ سن لیا تو میری ساس کو کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کی بڑی بہو آپ کی چھوٹی بہو کی مدد کرنے کے لیے اسے یہاں لے کر آئی تھی۔ آدھی رات کا وقت ہے اور آپ ہیں کہ اسی کے خلاف باتیں کر رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنی چھوٹی بہو کے ساتھ کیا کیا ہے؟ یہ تو ابھی آپ کو کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا۔ یا تو آج آپ کو بہت بڑی خوشخبری ملے گی، یا پھر اپنی زندگی کی سب سے بڑی بری خبر ملے گی، اور اس کے بعد آپ اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پائیں گی۔ میری ساس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں،
کیا بات ہے، مجھے بتائیں تو صحیح۔ ڈاکٹر کو بھی غصہ آ گیا کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ کون حق پہ ہے اور کون نہیں۔ اس نے کہا کہ پتہ چل جائے گا آپ کو، بس چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ وہ لاریب کو اندر لے گئے۔ اب وہ بھی کچھ نہ بولی، لیکن ہم سب پریشان ہو گئے۔ ویسے اس طرح کے آپریشن میں آدھا گھنٹہ یا 45 منٹ ہی لگتے ہیں، لیکن بیٹھے بیٹھے 2 گھنٹے گزر گئے تھے اور ابھی تک باہر کوئی ڈاکٹر تو کیا کوئی نرس بھی نہیں آئی تھی۔ عجیب و غریب قسم کا شور تھا، کبھی ایک ڈاکٹر اندر جاتا تو کبھی دوسرا ڈاکٹر اندر جاتا تھا۔ شور پڑا ہوا تھا۔ 3.5 گھنٹے کے بعد ایک نرس باہر آئی اور اس نے بس اتنا کہا کہ ابھی آپریشن چل رہا ہے۔ ہم یہ سن کر حیران رہ گئے کہ 3.5 گھنٹے سے آپریشن چل رہا ہے، جبکہ یہ آپریشن تو زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی، اور بچوں کی آوازیں بھی تو نہیں آ رہی تھیں۔ بچے تو روتے ہیں تو آواز آ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بچوں کی آواز تو نہ آئی، لیکن ڈاکٹر کی چلانے کی آواز آئی۔ ہم لوگ ڈر گئے، ہم پہلے ہی بڑے پریشان تھے، سجدے میں گر گئے اور اللہ سے دعائیں ہمیں کوئی بری خبر سننے کو نہ ملے۔ ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، ہم نہیں سن سکتے۔ اب تو میں بھی لاریب کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ بچوں والے معاملے کے علاوہ سوچا جائے تو ابھی اس کی شادی کو 1 سال بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ جوان جہان تھی، خوبصورت تھی۔ خدا نہ کرتا اس کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا تو پھر ہم سب کیا کرتے، اور اس کے ماں باپ کو کیا جواب دیتے؟ کسی نے بھی اس کے ماں باپ کو فون نہیں کیا تھا۔ اس نے خود کہا تھا کہ ابھی نہیں بتانا، ویسے بھی اس ہسپتال میں کسی کو آنے کی اجازت نہ تھی۔ اگر ان کو بتاتے تو وہ بھی یہاں آنے کی کوشش کرتے، اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اب نہ تو اندر سے کوئی باہر جائے گا اور نہ ہی باہر سے کوئی اندر آئے گا، کیونکہ اگر یہ سب کچھ میڈیا والوں کو پتہ چل گیا تو یہاں ہجوم لگ جائے گا۔ آخر ایسا بھی کیا ہو رہا تھا؟ وہی بات ہوئی کہ پتہ نہیں کتنے گھنٹے بیت جانے کے بعد ڈاکٹر باہر آئی اور اس نے کہا کہ آپ کی بہو کی جان خطرے سے باہر ہے۔ فی الحال وہ اندر ہی ہے، لیکن کل صبح ہم ان کو روم میں شفٹ کر دیں گے۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ لاریب تو ٹھیک ہے، لیکن اب دوسرا سوال ہم سب کا یہی تھا کہ بچہ کیسا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ بچہ نہیں، بچے ہیں۔ یہ سن کے ہم بہت خوش ہوئے۔ ہمیں لگا کہ 2 بچے ہیں، یعنی کہ جڑواں بچے۔ یہ تو بہت خوشی کی بات تھی۔ جڑواں بچے ہوئے تھے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ آئیں۔ میری ساس نے کہا کہ میں اور علی جائیں گے، تم دونوں یہیں بیٹھو۔ ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں، آپ ان دونوں کو بھی آنے دیں، کیونکہ ان دونوں کی بھی ضرورت پڑے گی۔ اس کی بات کی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی۔ ہم سبھی ڈاکٹر کے پیچھے چل پڑے اور وہ ہمیں نرسری میں لے گئے۔ یہاں تو بچے ہی بچے تھے، اور اس میں سے ہمارے والے کون سے تھے، یہ فی الحال سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر آگے بڑھی اور اس نے 3 بچوں کے جھولوں کو ایک سائڈ پہ کر دیا۔ کیا 3 بچے پیدا ہوئے تھے، یعنی کہ ٹرپلٹس؟ یہ تو بڑی اچھی بات تھی۔ 2 بیٹے تھے اور 1 بیٹی لگ رہی تھی۔ اس نے ان تینوں کے جھولوں کو ایک سائڈ پہ کر دیا۔ اب وہ 3 جھولے ایک سائڈ پہ ہو گئے اور باقی کے کوئی 15 یا 17 جھولے تھے جو ایک سائڈ پہ پڑے تھے۔ میں ہی بولی اور میں نے کہا کہ ڈاکٹر ٹرپلٹس ہوئے ہیں۔ میں ذرا پڑھی لکھی تھی، اس لیے ڈاکٹر مجھ سے زیادہ بات کر رہی تھی، کیونکہ جو لوگ ہسپتال میں کام کرتے ہیں ان کی ایک میڈیکل کی زبان ہوتی ہے اور وہی بار بار بولتے ہیں، جس کو سمجھنے کے لیے انسان کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ جیسے انہوں نے کہنا تھا کہ ہم نے آپ کی بہو کو ڈرپس وغیرہ لگائی ہیں، ابھی ان کو بار بار ڈرپ لگتی رہے گی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو موبلائز کر رہے ہیں۔ بندہ پوچھے کہ موبلائل تو موٹر سائیکل میں ڈلتا ہے، یہ موبلائز کیا ہوتا ہے؟ موبلائز کرنے کا مطلب یہی تھا کہ ان کو زیادہ سے زیادہ پانی کی ڈرپس لگائی جا رہی ہیں تاکہ انہیں ڈی ہائیڈریشن نہ ہو۔ ڈاکٹر نے کہا کہ جی نہیں، یہ تینوں آپ کے بچے نہیں ہیں۔ جب اس نے یہ بات کی تو ہم قدرے پریشان ہوئے۔ نظر آ رہے ہیں نا، یہ سب آپ کے بچے ہیں۔ ہمارے لیے یہ خوشخبری تھی یا بری خبر، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹر مذاق کیوں کرے گی بھلا؟ وہ مذاق کے موڈ میں تو نہ لگ رہی تھی، اور ڈاکٹر کا ہمارے ساتھ کیا مذاق تھا؟ میری ساس نے کہا کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ ٹوٹل کتنے بچے ہیں؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ 17 بچے پیدا ہوئے ہیں آپ کی دیورانی کے ہاں، جس میں سے 10 بیٹیاں ہیں اور 7 بیٹے ہیں۔ یہ بات سن کے ایسے لگا کہ میری ساس تو بے ہوش ہی ہو جائے گی۔ میں نے بھی اپنا سر پکڑ لیا۔ میرے شوہر نے مجھے سہارا دیا اور کہا کہ سنبھالو اپنے آپ کو۔ میں نے کہا کہ 17 بچے اور میرا دیور، اس کی حالت کیا تھی، اس پہ تو میں نے غور ہی نہیں کیا تھا۔
ظاہر ہے وہ بھی پریشان تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں تبھی تو اتنا وقت لگ گیا اور ہسپتال کو بھی سیل کرنا پڑا، کیونکہ ایسی خبریں بہت زیادہ پھیل جاتی ہیں۔ میڈیا والے آ جاتے ہیں، تصویریں بنانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن لوگوں کو اپنا پردہ ہوتا ہے اور آپ لوگ تو مجھے ویسے اسلامک ٹائپ کے لگ رہے تھے، اسی لیے ہم لوگوں نے اقدامات کیے۔ ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ معاملات کس طرف جائیں گے، تو ہم ہر چیز کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ ہیں آپ لوگوں کے بچے، اور یہ ان تین عورتوں کے بچے ہیں جن کے آج یہاں پہ ڈیلیوری ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اس ہسپتال میں فی الحال نرسری میں کوئی بچہ نہیں ہے۔ میں نے بچوں کو دیکھا تو بچے زیادہ صحت مند نہیں تھے، کچھ بچے بہت کمزور تھے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ سارے بچوں کا وزن یکساں نہیں ہے، کچھ بچے ایسے ہیں جو صرف 1 کلو کے ہیں، یعنی کہ بہت کمزور ہیں۔ اس لیے آپ لوگ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ ان کے ساتھ بہتری کرے، لیکن کسی بھی صورتحال کے لیے آپ کو تیار رہنا ہوگا۔ ہم لوگ اسی طرح اس بات کو ہضم کر کے ڈاکٹر کی بات سن رہے تھے کہ ہاں چلو 17 بچے ہوئے ہیں، ہمارے خاندان کے بچے ہیں، لاریب کے بچے ہیں، علی کے بچے ہیں، سنبھال لیں گے، مل کے کچھ کر لیں گے۔ جب میری ساس نے اچانک سے اپنا سینہ پیٹنا شروع کر دیا، اس نے کہا کہ ہم نے تو اس سے نعمت مانگی تھی، اس نے تو ہمیں زحمت میں ڈال دیا۔ 17 بچے پیدا کر کے بیٹھ گئی ہے، کون پالے گا ان بچوں کو، کون خرچے پورے گا؟ 17 بچوں کے کپڑے کون بنائے گا؟ دودھ کہاں سے آئے گا؟ وہ خود تو نہیں پلائے گی 17 بچوں کو دودھ، کیا بنے گا؟ ارے ہم تو لٹ جائیں گے، ہماری تو زمینیں بھی بک جائیں گی، کچھ نہیں بچے گا۔ اور 17 بچوں میں سے 10 بیٹیاں پیدا کر دی اس عورت نے۔ اس عورت کے ہاں 10 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں اور صرف 7 بیٹے۔ ارے 2-3 بیٹیاں ہوتی، باقی بیٹے ہوتے تو بھی کس طرح برداشت کر لیتے۔ 10 بیٹیوں کی ماں بنی ہے۔ ڈاکٹر کو بھی میری ساس پر اتنا ہی غصہ آ رہا تھا جتنا مجھے آ رہا تھا۔ علی ان کو سنبھال کر ایک طرف لے کر چلا گیا اور کہا کہ امی کیا کر رہی ہیں آپ، آرام سے بیٹھ جائیں۔ لیکن ان کی زبان نہیں رک رہی تھی، وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ لاریب نے ہمیں عذاب میں ڈال دیا، اتنے بڑے عذاب میں ڈال دیا۔ 2 بچے پیدا کر دیتی، 3 بچے پیدا کر دیتی، 4 پیدا کر دیتی، ارے 5 بچے پیدا کر دیتی۔ اس عورت نے تو بچوں کی لائن ہی لگا دی، ایک ساتھ ہی ہمارے منہ پر 17 بچے دے مارے۔ اب ہم کیا کریں گے، کیسے سنبھالیں گے ان بچوں کو، پیسہ کہاں سے آئے گا؟ علی ان کو بار بار کہہ رہا تھا کہ اللہ کرم کرے گا، کوئی نہ کوئی معاملہ ہو جائے گا، لیکن وہ بات کو نہیں سمجھ رہی تھی۔ لاریب 15 دن تک ہسپتال میں رہی اور بچے بھی اس کے بعد ہم ان کو گھر لے آئے۔ وہ بھی بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کیونکہ اس کو بھی سنبھالنا تھا اور بچوں کو بھی۔ میں نے اپنی بہنوں کو گھر بلا لیا، میری 4 بہنیں تھیں اور لاریب کی بھی 2 بہنیں تھیں۔ اب ہم کل ملا کے 7 عورتیں تھیں اور ہم نے 17 بچوں کو سنبھالنا تھا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ زندگی بڑی آسانی سے اس مرحلے سے گزر گئی، بہت زیادہ مشکل ہوئی، پر ہم لوگوں نے مل جل کر معاملات کو سنبھال ہی لیا۔ اور رہی بات پیسوں کی، تو میرے دیور نے اپنے حصے کی زمین بیچ دی۔ آج اس بات کو 2 سال ہونے والے ہیں، سب بچے 2 سال کے ہو گئے ہیں، خود سے کھاتے پیتے ہیں، کھیلتے بھاگتے ہیں۔ میری دیورانی کہتی ہے کہ یہ سارے بچے صرف میرے ہی نہیں، آپ کے بھی ہیں۔ مجھے تو بچوں سے ویسے ہی بہت پیار ہے، کہاں میں ایک بچے کو ترس رہی تھی اور کہاں اللہ نے بچوں سے گھر بھر دیا۔ کبھی کبھی ہم لوگ بہت زیادہ پریشان بھی ہو جاتے ہیں، رونا بھی شروع کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمت ہی آ ہی جاتی ہے، لوگ بھی ہماری مدد کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ نے ایک ادارے سے تعاون کروایا تھا، وہ ہر مہینے کچھ پیسے اور بچوں کے کپڑے اور کھانا وغیرہ بھیج دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ بچوں کو دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے، ان کی زندگی لکھی تھی، اس لیے وہ اس دنیا میں آئے اور ان کو ہم نے ہی سنبھالنا ہے۔ 2 سال مشکل تھے، اب اتنی مشکل نہیں ہوتی، خود سے کھانے پینے والے ہو گئے ہیں تو سنبھالنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ہمارے گاؤں میں ہونے والا یہ ایک اپنی طرز کا انوکھا معجزہ تھا، اور اس کی کہانی سنا کر مجھے پھر سے وہ سب کچھ یاد آ گیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ جس جان کو اس دنیا میں بھیجتا ہے اس کا رزق کا انتظام ضرور کرتا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ایسا کوئی دن نہیں گزرا جب کوئی بھی بچہ بھوکا سویا ہو یا اسے کھانے کو صحیح سے کچھ نہ ملا ہو۔ میری ساس کا رویہ ویسا ہی دھوپ چھاؤں جیسا ہے، کبھی کبھی ٹھیک ہو جاتی ہے تو کبھی کبھی باتیں کرنے لگتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے
اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔